نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، بیٹھنا اور ٹیک لگانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی آپ تیز چلنے والوں میں سے تھے، بلکہ سب سے زیادہ تیز چلنے والوں میں۔ جب چلتے تو معلوم ہوتا کہ زمین سامنے سے طے ہوتی چلی جا رہی ہے، لپٹتی جاتی۔ ہم دوڑتے دوڑتے خستہ ہو جاتے تھے، مگر آپ کو کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اس طرح چلتے گویا ڈھلوان پہاڑی سے اتر رہے ہیں، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ نہیں، کبھی آپ اگر پہاڑ پر چڑھیں تو رفتار تیز نہیں ہوتی، اگر اتریں تو فوراً آپ اترتے چلے جاتے ہیں بغیر زیادہ مشقت کے۔ اور اس میں ایک اور خاص بات ہوتی ہے کہ قدم جما کے انسان اترتا ہے، یعنی تیز چلتے تھے لیکن قدم جما کے۔ جب صحابہ کے ساتھ ہوتے تو انہیں آگے کرتے، خصوصاً کسی جنگ وغیرہ سے جب واپس آتے تو سب کو آگے کرتے، خود پیچھے چلتے اور فرماتے مجھے ملائکہ کے لیے اپنے پیچھے رہنے دو، یعنی حفاظت کے لیے۔ آپ کے ساتھ تو انسانی باڈی گارڈ نہیں تھے بلکہ ملائکہ تھے، تو صحابہ کو آگے کر دیتے، خود ان کے پیچھے رہتے اور پیچھے ملائکہ۔ آپ جوتا پہن کر بھی چلتے اور برہنہ پاؤں بھی، یعنی ننگے پاؤں بھی چلے ہیں آپ۔ بعض غزوات میں چلے جا رہے تھے کہ انگشت مبارک میں زخم آ گیا، یعنی انگلی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ اس پر یہ شعر زبان مبارک پر رواں ہوا، ہل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ تو کیا ہے، صرف ایک انگلی جو زخمی ہو گئی ہے، اللہ کی راہ میں تجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں جب کوئی چوٹ لگے یا زخم لگے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہر ایک کے سامنے اپنی درد دکھاتے ہیں، تو آپ نے اس درد کے موقع پہ کیا فرمایا؟ تو کیا ہوا، ایک انگلی ہی تو ہے، کوئی بڑی بات ہے۔ سفر میں اپنے صحابہ کا مؤخرۃ الجیش، مؤخرہ تاخیر سے پیچھے رہنے والے، مؤخرۃ الجیش خود ہوتے، کمزوروں کو سہارا دیتے، پیدل چلنے والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے، ان کے حق میں دعا فرماتے۔ نشست میں بھی کچھ اہتمام نہ تھا، کبھی فرش پر بیٹھتے، کبھی چٹائی پر، کبھی زمین پر ہی۔ جب عدی بن حاتم آئے تو آپ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ کنیز نے وہ گدا لا کر ڈال دیا جس پر اکثر بیٹھا کرتے تھے، مگر اس پر تنہا بیٹھنا گوارا نہ کیا اور اپنے اور عدی کے بیچ میں رکھ کے خود زمین پر رونق افروز ہوئے۔ عدی کہتے ہیں کہ اس بات کا مجھ پر بہت اثر پڑا اور میں جان گیا کہ یہاں بادشاہی نہیں ہے۔ لیٹنے میں بھی کوئی خاص اہتمام نہ تھا، کبھی کبھی ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ لیا کرتے تھے، تکیے سے ٹیک بھی لگاتے تھے، کبھی داہنی سمت اور کبھی بائیں سمت۔ اگر ضرورت پڑتی تو کمزوری کے باعث کبھی کسی صحابی پر بھی ٹیک لگا لیتے تھے۔ کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔